صبح کا اجالا چاروں اور پھیلنے لگا تھا۔ ایسے میں ملک صاحب کے گھر کے آنگن میں چرند پرند آتے دانا چگ رہے تھے۔ سیڑھیوں کے پاس بیٹھی نور فاطمہ نے مسکراتی نگاہوں سے ان پرندوں کو دیکھا۔ سفید شلوار قمیض پر سفید دوپٹے کو نماز کی طرح باندھے وہ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے بیٹھی تھی۔ بری آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ بھی فجر کی نماز ادا کر کے صحن میں آئی ہی تھی۔ اس نے مرغوں کو دانہ ڈالا اور پھر باقی دانہ ایک پلیٹ میں رکھ کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی کہ صبح اٹھتی چڑیاں کوئل اب اس کے آنگن میں بیٹھے کھانا کھا رہی تھی۔ یہ منظر ہمیشہ سے اس کا پسندیدہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سورج مکمل طلوع ہوتا آسمان پر جا گیا۔ نور فاطمہ نے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر تمام مرغیوں کو گھر سے باہر کرتے وہ جلدی سے پورا آنگن صاف کرنے کے بعد ہاتھ صاف کر کے اٹھتی وہ کچن میں آ گئی۔ اسے سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ بنانا تھا۔ جلدی ہاتھ چلاتے وہ آٹا گوندنے لگی اور ایک چولہے پر چائے چڑھائی۔ اب تک ناشتہ تیار نہیں ہوا ہے، کتنی بار کہا ہے میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر دیا کرو۔ کچن میں داخل ہوتے مریم نے اسے پراٹھے بناتے دیکھ غصے سے جھڑکا۔ بھابھی سب تیار ہے، فکر مت کرے، بس میں ابھی دسترخوان لگا دیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آسان کرنے کی، میں خود یہ کام کر لوں گی، جاؤ تم جا کر اپنے کمرے میں بیٹھو۔ اسے بیچتے ہی مریم خود دسترخوان لگانے لگی۔ تبھی سلیمان اپنے کمرے سے نکلتا باہر آیا۔ مریم کو کام کرتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نور فاطمہ باہر آؤ فوراً۔ سلیمان کے آواز پر وہ جلدی سے باہر آئی۔ جی بھائی، آپ نے بلایا تھا؟ تم سے کتنی بار کہا ہے نور فاطمہ کہ مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم اٹھ جایا کرو صبح اور سارے کام کر دیا کرو، کیا تم اتنا سا نہیں کر سکتی؟ سلیمان چھوڑ دیں، بچی ہے وہ بھی نہیں، اس میں بھی اتنی عقل۔ مریم کی بات پر نور فاطمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا مارو گی جا کر اسے؟ آج سے تمہارا کالج جانا بند، بہت ہو گیا تماشا۔ اماں ابا بھی صحیح رہے، مر گئے اور تمہیں میرے اوپر چھوڑ کے چلے گئے۔ اپنے بھائی کے منہ سے ایسی باتیں سن اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے تھے، مگر وہاں کسی کو اس کے آنسو کی پرواہ نہیں تھی۔ جاؤ یہ رونا دھونا کہیں اور جا کر کرو، صبح صبح میرے سر پر نحوست مت مچاؤ۔ اس قدر کڑوی بات پر آنسو صاف کرتے نور فاطمہ اندر جاتے ہی بیڈ کو گرتے رونے لگی۔ آج گھر میں بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، کیونکہ آج اس گھر کے سب سے لاڈلے اور چہیتے بیٹے کو آنا تھا۔ عباس عالم ایک مقابلے میں شرکت کے لیے دوسرے شہر گیا تھا اور بالآخر وہ مقابلہ جیت کر واپس آ رہا تھا۔ عالم شاہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے گاؤں بھر میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ ابا بس کر دو، ایک چھوٹا سا مقابلہ ہی تو جیت کر آ رہا ہے، تم نے تو پورا گاؤں سر پر اٹھا لیا ہے۔ سہیل عالم کی بات پر عالم شاہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو بھی کچھ کر لے، پھر چھوٹا سا مقابلہ ہے، جیت کر دیکھا تاکہ میں تیرے لیے بھی مٹھائیاں بانٹوں۔ عالم شاہ کی بات پر سہیل عالم کا منہ بنا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنا وقت فالتو کے کاموں میں ڈالنے کا، زمینوں کی ذمہ داری ساری میرے سر پر ہے۔ اب آئے نا تیرا لاڈلا تو بول دینا اسے کہ زمین سنبھالے، بہت ہو گیا تماشا۔ غصے سے کہتا سہیل عالم وہاں سے چلا گیا، جبکہ عالم شاہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جانے کیوں اسے عباس عالم سے ایک عجیب سی چڑ تھی، شاید چھوٹا ہونے کے باوجود اسے بہت اہمیت ملنا تھا۔ اس سے کیا ہو گیا؟ زرین شاہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا۔ کیا ہونا، دماغ خراب ہو گیا، اپنے ہی بھائی سے جل رہا ہے؟ تو آپ بھی تو ان دونوں میں اتنا فرق کرتے ہیں، اس کا یوں ناراض ہونا تو بنتا ہے نا۔ فرق نہیں کرتا ہے، ساتھ دلاتا ہوں کہ جب عباس چھوٹا ہو کر سب خود کر سکتا ہے تو یہ بڑا ہو کر بھی کر سکتا ہے۔ تیمور کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ یہاں ہوتا نہیں ہے۔ عالم شاہ کے 3 بیٹے تھے، سہیل، عباس اور تیمور۔ سہیل شاہ اور انم کی شادی ہو چکی تھی، مگر شادی ہونے کے باوجود بھی سہیل شاہ سدھر نہیں سکا تھا۔ پورے خاندان میں اس کا غصہ مشہور تھا۔ زرین شاہ اسے سمجھاتی تھی کہ اس کا یہ غصہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مگر ان کی سننے کے بجائے وہ مزید غصہ کرنے لگ جاتا تھا۔ اس لیے زرین بیگم نے اسے کچھ بھی کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا اماں، یہ کیوں غصے میں گئے ہیں؟ پتہ نہیں بیٹا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ انم بھی اب بدگمان ہو، اس لیے انہوں نے بات ہی بدل دی تھی۔ گاڑی گاؤں کی اونچی نیچی سڑکوں سے ہوتی اپنی منزل کی جانب روا دوا تھی۔ عباس عالم نے کھڑکی سے نظر آتے اپنے گاؤں کو دیکھا۔ وہ پچھلے کئی دن سے شہر میں تھا۔ عباس عالم اس گاؤں کی شان تھا کیونکہ وہ ایک مشہور باکسر تھا جو اعلیٰ پیمانے پر منعقد ہوئے مقابلے جیت کر اپنا نام بنا چکا تھا۔ وہ باہر سے جتنا سخت نظر آتا تھا، اس کا دل بھی اتنا ہی سخت تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں تھا، اور اگر وہ
किसी से दोस्ती करता था तो फिर मरते दम तक उस दोस्ती को निभाएगा, लेकिन एक बार वो किसी से नफ़रत कर ले तो वो नफ़रत फिर कभी दोस्ती में नहीं बदल सकती थी। वो दुश्मनों को कब्र तक पहुँचा कर ही मानता था। उसकी डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ ही नहीं था। इसकी उन्हें इतनी आदत की वजह से अक्सर आलम शाह परेशान रहते थे, मगर वो अपने बाप और भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत हो तो बस अपने घर वालों के लिए। सरकार आगे रास्ता बंद है। ड्राइवर की बात पर उसके माथे पर बल आए। ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहता वो खुद गाड़ी से बाहर निकल आया, जहाँ सामने सफ़ेद लिबास पर सफ़ेद दुपट्टा सर पर जमाए वो लड़की जख्मी बकरी के बच्चे को थामे बीच सड़क पर बैठी थी। अब्बास आलम ने हैरत से छोटी सी लड़की को देखा। क्या हो रहा है यहाँ? उसकी रौबदार आवाज़ पर उस लड़की के आसपास खड़े बच्चे फ़ौरन से पलटे। अब्बास अदा, वो कोई गाड़ी वाला जो है ना इस बकरी के बच्चे को मार गया, देखो इसके कितना खून निकल रहा है। किसी एक बच्चे के कहने पर नखोद से सर झटका। हाँ तो बकरी का बच्चा ही तो है, खून ही तो निकल रहा है। हटो, रास्ता दो, फजूल में रास्ता रोक के बैठे हुए हो। अब्बास आलम की बात पर बकरी के बच्चे को थामे बैठी नूर फातिमा ने तड़प कर उस जालिम शख्स को देखा, जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अब्बास आलम सामने बैठी खुद को तकती इस हसीन परी को देख रहा था, जिसके चेहरे पर नापसंदीदगी भरा तासुर था। बिना कुछ भी कहे वो बकरी के बच्चे को अपनी चादर में लपेटते उड़ गई। आइंदा इस तरीके से रोड पर मत बैठना, हर कोई मेरी तरह नहीं होता। अब्बास आलम की बात पर वो जो आगे बढ़ रही थी रुकी, मगर उसे पलट कर नहीं देखा था। अल्लाह ताला आप जैसा किसी को बनाए भी नहीं, आहिस्ता से कहते वो आगे बढ़ गई, जबकि उसके जुमलों की बाज़गुश्त अब्बास आलम को अपने गिर्द महसूस हो रही थी। उसके जुमलों ने अब्बास आलम के गुस्से को हवा दी थी। मुट्ठी भींचे वो दूर जाती नूर फातिमा को देख रहा था, जो अपने चंद जुमलों से उसके खून में उबाल पैदा कर गई थी। करीम, मालूम करो ये है कौन जो अब्बास आलम के सामने ज़ुबान चलाक कर गई है। अपने ड्राइवर को कहता गाड़ी में आ बैठा, मगर दिमाग में नूर फातिमा के जुमले गूंज रहे थे। वो घर में दाखिल हुई तो उसका सफ़ेद लिबास लाल रंग में रंगा हुआ था। कहाँ गई थी? तुझे कहा था ना जल्दी आना, तुझे समझ क्यों नहीं आता? और ये कपड़ों का क्या हाल हो रहा है नूर? वो भाभी रास्ते में एक बकरी का बच्चा जख्मी। खुदा के लिए नूर, खुदा के लिए बस कर दे। क्या हो गया है तुझे? तुझे जो काम कहा जाता ना तू वो नहीं करती, बल्कि तुझे खदमत खलक का शौक चढ़ उठ जाता है। क्या हो गया? अगर वो बकरी का बच्चा जख्मी था और मर जाता तो तेरी वजह से कितने इंतज़ार करना पड़ा है मुझे, कुछ अंदाज़ा है तुझे? मरियम की बात पर उसने ताज्जुब से मरियम को देखा। अब ऐसे क्या घूरे के जाकर इतने काम पड़े हैं घर के, वैसे भी तेरे भाई का सुबह से मूड ख़राब है, तेरी वजह से अब मुझे उनका मूड ठीक करना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है तेरे होते हुए तो ये नामुमकिन सी बात है। मरियम के जले कटे लफ्ज़ों पर वो सर झुकाए अपने कमरे में आ गई। माँ बाप के इंतकाल के बाद एक उसका भाई उसका अपना था, मगर मरियम ने उसे उसका भाई ही छीन लिया था। घर में अब्बास आलम का इस्तकबाल पूरी शान और शौकत से किया गया था। ढोल वाले तेज तेज ढोल बजा रहे थे। खुशी से आलम शाह भूले नहीं समा रहे थे। ऐसे में एक जानिब खड़ा सुहेल संजीदगी से अपने बाप और भाई को देख रहा था। भी अनीस सहेल के पास आया और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनते उसके माथे पर बल पड़े थे। गुस्से से खोलता वो बिना किसी को कुछ कहे तेजी से घर से बाहर निकल गया। अब्बास आलम ने हैरत से अपने भाई को जाते देखा, वो उसे मिला भी नहीं था। ये भाई कहाँ चले गए बा? पता नहीं अनम बेटा ये कहाँ गया है? आलम शाह के पूछने पर अनम ने लाइल्मी का इजहार किया। अच्छा चलो वो आ जाएगा, तुम लोग तो अंदर चलो। आलम शाह कहते साथियों से अपने अंदर बढ़ गए, जहाँ सभी मेहमान उनके मुंतजिर थे। सुहेल आलम तैश के आलम में अपनी ज़मीनों पर आया था, जहाँ पहले से एक बड़ा झगड़ा उसका मुंतजिर था। ज़मीनों पर पानी को लेकर उसके बंदों की सुलेमान अली से लड़ाई हो गई थी। लड़ाई बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच चुकी थी। क्या मसला हो गया? सुलेमान, तुझे क्यों बेफजूल की हमसे दुश्मनी लेनी है? मैं तुझे इस काबिल नहीं समझता सुहेल आलम के मैं तुझसे दुश्मनी निभाऊं। समझ में आ रही है तुझे? सुलेमान की बात पर सुहेल का दिमाग घुमा था। उसने आगे बढ़कर सुलेमान का गिरबान दबोचा। तू यही कर सकता है, तो सिर्फ हाथ ही उठाना जानता है। देख अपने भाई को कि सारे खानदान वालों का नाम रोशन कर तू यहाँ ज़मीनों पर बड़ा सड़ रहा है। सुलेमान की बात ने जल्दी पर तिल का काम किया था। बिना वक्त ज़ाया किए वो सुलेमान पर टूट पड़ा। वो दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए थे। पास मौजूद लोग इन दोनों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे।
लड़ाई बढ़ती जा रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे बकवास करने की? बोल। ये बकवास मैं नहीं, सारा गांव कर रहा है। तेरा बाप भी तुझसे नफरत करते, तू किसी काम का नहीं। सुहेल आलम, और इस बात को तू मान ले। सुलेमान के हाथ में सुहेल आलम की दुखती रग थी। अब मुश्किल वहाँ मौजूद लोगों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया था, मगर दोनों के दिल में इंतकाम की आग बढ़ती जा रही थी। तू मेरे बारे में तो बकवास कर रहा है, मगर तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? तू तो वो इंसान है जो अपनी बहन को बेच देगा। ये बकवास बंद कर। मेरी बहन का नाम इन जुबान से मत लेना सुहेल आलम। सुलेमान दहाड़ा था। तू देख अब मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम अपनी जुबान से लेने की? सुहेल आलम को धमकी देता वो वहां से निकला था। सुलेमान तैश के आलम में घर में दाखिल हुआ था। बिना मरियम के सुने वो कमरे में आया और वहां से अपनी गन निकाले बाहर बढ़ा था। सुलेमान, क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हैं आप? आ रहा हूँ मैं, दिमाग खराब मत करो मेरा। मरियम को एक तरफ करता हुआ तेजी से घर से बाहर निकल गया, जबकि नूर फातिमा और मरियम उसके इस कदर गुस्से भरे रूप को देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गए थे। सुलेमान गुस्से में भरा डेरे पर पहुंचा था और उसने सुहेल आलम के डेरे पर फायरिंग की थी। वहीं दूसरी तरफ सुलेमान को फायरिंग करता देख सुहेल आलम भी अपने हथियार लिए मैदान में उतर आया था। इन दोनों को देख बाकी दुश्मन भी अलर्ट हो गए थे। दोनों तरफ मुकाबला जोरों पर जारी था। जो दुश्मन नहीं थे वो भी अब इस लड़ाई में हाथ धो रहे थे। इस मुकाबले की खबर पूरे गांव में हो गई थी, मगर इससे पहले इन दोनों के दरमियान बीच बचाव करवाने कोई पहुंचता, सुलेमान की जानिब से आने वाली गोली सीधा सुहेल आलम के सीने में पेवस्त हुई थी। सुहेल आलम लड़खड़ा कर जमीन बोस हुआ था। वहीं तेजी से डेरे पर आते आलम शाह ने अपने बेटे को यूं गिरते देखा तो जैसे वो सांस लेना भूल गया। वो लोग उसे फौरन अस्पताल लेकर गए थे, मगर देर हो चुकी थी, वो रास्ते में दम तोड़ चुका था। सुहेल आलम की मौत की खबर ने पूरे गांव को सदमे से दो चार किया था। वहीं सुलेमान अपने घर में हाथों में सर गिराए बैठा था। गुस्सा उतर चुका था और जो हकीकत थी वो बहुत भयानक थी। गांव का मामला तो अब शाम होते ही पंचायत बैठ जानी थी। अनम गुस्से से पागल हो रही थी। वो जानती थी अब्बास साहब अपने भाई की मौत का बदला उसके शोहर की जान लेकर ही बुरा करेंगे। क्यों, आखिर क्यों किया ये सब? उसने मेरी बहन को लड़ाई में घसीटा, मैं क्यों ना उसे मारता? सुलेमान गुस्से से चिल्लाया। एक बात याद रखना सुलेमान, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर मुझे तुम्हारी बहन की कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी, और अगर तुमने कुछ बोला ना तो याद रखना मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अनम की धमकी पर वो उसे बस देख कर ही रह गया। वो जानता था कि वो क्या कर चुका है। पंचायत का बुलावा आ चुका था। नूर फातिमा खौफजदा से अपने कमरे में बैठी थी। वो जानती थी कि उसकी भाभी कभी भी इसके भाई को कुछ नहीं होने देगी, मगर भाई के बदले वो ज़रूर कुर्बान होगी, और यही बात उसकी सांसें रोक रही थी। पंचायत में सभी लोग मौजूद थे। आलम शाह रोई सुर्ख आंखों से सुलेमान को घूरे थे। वही सुलेमान अपनी अकड़ लिए बैठा था। मुझे सुलेमान की जान चाहिए, अपने भाई की जान के बदले। अब्बास आलम की आवाज़ पर एक कोने में खड़ी नूर फातिमा ने तड़प कर उस इंसान को देखा, जो कीना तोज निगाहों से उसके भाई को घूर रहा था। नफरत उसके हर अंदाज से झलक रही थी। इस लम्हे नूर फातिमा को अब्बास आलम से खौफ महसूस हुआ था। इस कदर डर, इस कदर घबराहट, वो सख्ती से अपना अंचल दबोचे खड़ी थी। मैं खून के बदले लड़की देने की बात करती हूँ। क्या अब्बास आलम मेरी पेशकश पर गौर करेंगे? मरियम की बात पर पंचायत में मौजूद सभी लोग मारे हैरत को से देखने लगे। जब मेरे भाई की जान गई है तो खून का बदला खून ही होना चाहिए, ना बीबी ना। अब्बास आलम सामने आए, सीधा मरियम से पूछ रहा था। एक ही बार दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसकी बात पर जहाँ सुलेमान चौंका, वहीं अब्बास आलम ने भी हैरत से इस पत्थर दिल औरत को देखा था। अगर ऐसा है तो एक बार तड़पाने में मज़ा नहीं आएगा, बल्कि पल पल तड़पाने में मज़ा आएगा। मुझे मंजूर है लड़की। नूर फातिमा को निगाहों में भरे वो मुस्कुराया। नूर फातिमा को अपना आप अंधेरी खाई में गिरता महसूस हो रहा था, मगर आज उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। उसे अंधेरी खाई में फेंका जा रहा था और वो बेबस थी। पंचायत में एक बार फिर बेकसूर लड़की पर जुल्म हुआ था कि खून बहाव में 16 साला नूर फातिमा का निकाह अब्बास आलम से हो रहा था। अब्बास आलम सुर्ख आंखों से अपने सामने रोती नूर फातिमा को देख रहा था, जो बला की मासूम और खूबसूरत थी। पर अब्बास आलम के लिए वो इसके भाई के कातिल की बहन थी। निकाह के बाद नूर फातिमा को अब्बास के साथ रुखसत किया गया। गाड़ी हवेली की जगह
فارم ہاؤس پر لے کر چلو، میں نہیں چاہتا میرا بھیانک روپ کوئی حویلی میں دیکھے۔ عباس کی بات پر اس کے پہلو میں بیٹھی نور فاطمہ کانپ اٹھی۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی فارم ہاؤس پر رکی تو عباس عالم نے اپنے پہلو میں بیٹھی نور فاطمہ کو دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ نفرت سے اسے دیکھا تو وہ گاڑی سے اترتے اس کی طرف آیا اور بنا اسے موقع دیے جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ جو کب ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اس طرح اچانک اٹھائے جانے پر تکلیف سے چیخ اٹھی۔ اس کے یوں چیخنے پر عباس عالم کا ہاتھ اٹھا تھا اور سیدھا اس کے منہ پر پڑا۔ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خبردار جو تیری آواز بھی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا منہ تو بوچے وہ سے وہیں زمین پر پھینکتا اندر بڑھ گیا، جبکہ نور فاطمہ کی ہچکیاں بند گئی۔ گھر میں اس کے ساتھ مریم چاہے کچھ بھی کرتی تھی مگر کم از کم وہ اسے مارتی تو نہیں تھی۔ نور فاطمہ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا برا وقت مزید برا ہو گیا ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی جب اچانک اس کے بال عباس عالم کے ہاتھوں میں آئے تھے۔ درد سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ میرے سامنے یہ آنسو والا چہرہ آئندہ مت لانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چل اندر اور کھانا بنا میرے لیے، نہایت حقارت سے کہتا وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لایا تھا اور اسے کچن کی جانب دھکیل دیا۔ تکلیف سے روتے روتے نور فاطمہ کی ہچکیاں بن گئی تھی، مگر یہاں اس پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے وہی سب کرنا تھا جو عباس عالم چاہتا تھا۔ وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ عباس عالم کے سامنے کھڑی تھی، جو ٹیبل پر بیٹھا کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ کھانا پلیٹ میں ڈال کر اس نے پلا نوالا لیا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر اس نے پلیٹ پیچھے سرکائی اور اپنے لیے گلاس میں پانی بھرا۔ پانی پی کر اس نے ایک بار پھر گلاس میں پانی بھرا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ نور فاطمہ کے سامنے آیا اور پانی اس کے منہ پر دے مارا۔ ٹھنڈا پانی منہ پر پڑتی وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ اوقات ہے تیری جو تیرے بھائی نے میرے بھائی کے ساتھ کیا، اب اس کی سزا تجھے ملے گی، سمجھ میں آئی؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے اور حقارت نفرت سے کہتا نور فاطمہ کو پیچھے دھکیلتے اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ زمین پر بیٹھتے روتے چلے گئے۔ یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا مریم، نہ جانے وہ نور فاطمہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ سلیمان سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مریم غصے سے اسے دیکھا۔ اگر اتنا ہی خیال تھا اپنی بہن کا تو یہ بات قتل کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تیری ایک غلطی کی وجہ سے میں برباد ہو جاتی۔ تجھے اپنی پڑی ہے مریم، تو نے اس درندے کے چنگل میں میری بہن کو پھنسا دیا۔ اگر تجھے اتنی محبت ہے نا اپنی بہن سے تو اسی ٹائم بولتا نا۔ کاش میں بول سکتا، لیکن میں بزدل مرد ہوں جو کچھ نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ پڑتا تھا کہ نور فاطمہ جیے یا مرے۔ سکون سے کھانا کھاتے وہ ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے سلیمان نے اسے کچھ کہا ہی نہیں ہو۔ انہم عدت میں تھی۔ سہیل کی موت نے ان سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر ایسے میں عباس عالم کی جانب سے حکم آیا تھا کہ گھر کے سارے گندے اور صاف کپڑے فارم ہاؤس بھیج دیا جائے۔ اماں عباس بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لڑکی کو یہاں کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ مجھے نہیں پتا انم، اس کے دماغ میں کب کیا چلتا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے بھائی نے میرے شوہر کا قتل کیا ہے، اس لڑکی کو سزا دینا میرا حق ہے۔ میں اس لڑکی کو سزا دینا چاہتی ہوں، بد سے بدترین سزا، تاکہ پھر اس کا بھائی اسے دیکھ دیکھ کر تڑپے۔ اس کام کے لیے عباس اکیلا کافی ہے، تم عباس کو جانتی نہیں ہو۔ ایک بار اگر وہ کسی سے نفرت کر لے تو وہ اس انسان کو صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ عباس بہت شدت پسند ہے، اس سے نفرت دشمنی کرنے والا ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے، وہ معاف نہیں کرتا۔ آپ نے تیمور کو کیا کہا ہے؟ سہیل کا سن کر وہ بری طرح ٹوٹ گیا ہے۔ وہ آنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں آ سکا، لیکن وہ جلد آئے گا۔ ہم سب کو سنبھالنا ہوگا خود کو، بندہ تیمور ہمیں دیکھ کر ایسے ٹوٹ جائے گا۔ کیسے سنبھالوں خود کو اماں؟ میرا تو سہاگ ہی اجڑ گیا، میرا بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ انم بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ زرین شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا، ان کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ نور فاطمہ پر بھاری پڑنے والا تھا۔ موسم سرد سے سرد ترین ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں وہ فرش پر بیٹھی ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ صبح 6 بجے سے یہاں بیٹھی تھی اور اب دن ڈھلنے کو آیا تھا۔ سردی سے اس کے ہاتھ سن ہو رہے تھے، جسم میں درد ہونے لگا تھا، لیکن اسے یہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے نہ کھانے کی اجازت تھی اور نہ ہی پانی پینے کی۔ ٹھنڈا پانی اس کے پیروں کو سن کر چکا تھا، لیکن وہاں موجود کسی بھی انسان کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اس پر رحم کرتے تو عباس عالم ان پر رحم نہ کرتا۔ وہ یہاں موجود نہ صرف عباس عالم کے گھر والوں کے بلکہ ملازمین تک کے کپڑے دھو رہے تھے۔
اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، اس سے رونا آ رہا تھا۔ اپنی قسمت پر اس کے نصیب میں شاید خوشیاں لکھی نہیں گئی تھی۔ کل رات یہ عباس عالم نے اسے بری طرح مارا تھا اور وہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکے تھے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کے ایک جہنم میں آ گئی تھی۔ بہت ڈیٹ ہے تو صبح سے بیٹھی ہے، اب تک کام نہیں ہوا۔ پچھلے حصے میں آتے عباس عالم نے اچانک اس کے بال مٹھی میں جکڑے تھے کہ تکلیف سے نور فاطمہ کی چیخ نکل گئی۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں کر رہی ہوں کام، وہ ہکلائی۔ مگر بنا اس کی سنے عباس عالم اسے زمین پر دھکا دیتا اس کی کمر اور ٹانگوں پر لاتیں مارنے لگا۔ حنیف یہ موبائل پکڑ اور ویڈیو بنا اس کے بھائی کو بھیج۔ ملازم کو موبائل دیتا وہ ایک بار پھر پوری طاقت سے نور فاطمہ کو مارنے لگا، جو درد سے تڑپتی زور زور سے رو رہے تھے۔ اس کا نازک وجود عباس عالم کی مار برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ عباس عالم کے دل میں سکون سا اتر رہا تھا۔ اسے یہ ویڈیو اپنی بھابھی کو بھی دکھانی تھی تاکہ وہ بھی اتنے دل میں سکون سے اترتا محسوس کرے۔ فلائٹ لینڈ ہوتی تیمور کیب کے ذریعے گاؤں کے لیے نکلا تھا۔ اپنے بھائی کی موت کا سن کر اس سے باہر رہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی ماں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے بھائی کو سینے سے لگانا تھا، اسے اپنے باپ سے ملنا تھا جو سہیل کے غم میں نڈھال ہو گئے تھے۔ اسے تو جیسے گھر میں قدم رکھا گھر میں عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سنو گھر والے کہاں ہیں سارے؟ وہ کچن میں آیا جہاں ملازمہ کام کر رہی تھی۔ تیمور کو اپنے سامنے دیکھ اس سے بھی حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ نہ جانے کتنے سال بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ جی وہ تو فارم ہاؤس گئے ہیں۔ فارم ہاؤس؟ سب کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ فارم ہاؤس وہ لوگ صرف پکنک وغیرہ منانے جاتے تھے، تو پھر اچانک سب گھر والوں کو فارم ہاؤس جانا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ جی وہ سہیل سائیں کے قاتل کی بہن سے عباس سائیں نے شادی کر لی اور اسے وہاں فارم ہاؤس میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے آج وہاں سب کو بلایا، پتہ نہیں کیوں، شاید وہاں کچھ ہو رہا ہے۔ ملازمہ کو جتنا پتا تھا اس نے تیمور کو بتا دیا۔ جبکہ وہ یہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ وہ ہمیشہ سے ان رسموں کے خلاف رہا تھا، مگر اس کے گھر والے آج تک ان رسموں سے نکل ہی نہیں پائے تھے۔ بنا وقت ضائع کیے وہ فارم ہاؤس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب عباس عالم نے اسے پکارا۔ اس کے پیر بری طرح سوج رہے تھے، چہرے پر نیل کے نشان تھے اور ایسے ہی کئی نشان اس کے پورے جسم پر بڑے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل 3 دن سے عباس عالم سے مار کھا رہی تھی۔ وہ انسان جب بھی اس کے قریب آتا تھا صرف اسے مارنے آتا تھا۔ عباس عالم کے مطابق وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے چھوا جائے یا اسے بیوی کا درجہ دیا جائے۔ بھابھی تم اس سے ناراض تھی نا؟ میں نے اپنے بھائی کے قتل کی بیٹی کو الگ کیوں رکھا ہوا ہے تو اس کی بس یہ وجہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ سے چھو کر گندے کرو۔ کچن سے باہر آتی نور فاطمہ اس کی بات پر مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ شخص اسے اچھوت سمجھتا تھا، کوئی نیچ لڑکی، لیکن میں چاہتا ہوں اس لڑکی کی حالت دیکھ تم اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کرو جس سے میں کرتا ہوں۔ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھا اور کچن کے پاس کھڑی نور فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لاتے اس نے اپنی بھابھی اور ماں کے سامنے پھینک دیا۔ نور فاطمہ کو اس قدر بری حالت میں دیکھ انم اور زرین شاہ کے دل میں سکون سا اترا تھا۔ بھابھی تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے؟ تو آج میں تمہارے سامنے اور اپنے ماں باپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں گھر دینا چاہتا ہوں، تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ عباس عالم کی بات پر وہاں موجود ہر ایک شخص بری طرح چونکا تھا۔ کسی کو بھی عباس عالم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ عباس کیا بکواس ہے، یہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ زرین شاہ غصے سے اس کے سامنے آئی۔ وہ قطعی نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا سہیل شاہ کی بیوہ سے شادی کرے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ ایک شادی دشمنی میں کر لی، دوسری ہمدردی میں کر سکتا ہوں۔ ویسے بھی مرد ہوں میں، مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے، ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر رہا میں اماں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی عباس۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے میرے شوہر کا بدلہ چاہیے۔ انم کی بات پر اندر داخل ہوتا تیمور رک گیا۔ اندر کیا ہو رہا ہے وہ جاننا چاہتا تھا۔ حکم کرو بھابھی، کیسا بدلہ لینا؟ اس لڑکی کی حالت دیکھو، اس کا جسم نیلوں سے بھر گیا ہے، یہ روز مجھ سے پٹتی ہے، روز ذلیل ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی حیثیت اس گھر میں ایک ملازم سے بھی بدتر ہے، اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اسے اپنے بستر کی زینت بناؤں۔ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، مجھے بتا دو اس بے وجود لڑکی کے ساتھ تمہیں کیا کرنا ہے، یہ تمہارے حوالے ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے بھی ویسی موت دی جائے جیسے میرے شوہر کو دی گئی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ میرا شوہر مر گیا لیکن یہ زندہ رہے گی۔ اس کو جیتے جی مار دو عباس۔ آپ اتنی صفا کیسے ہو سکتی ہیں بھابھی؟
تیمور شاہ سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ سامنے آتا وہاں موجود ہر انسان کو حیران کر گیا۔ تیمور میرے بیٹے، تو کب پاکستان آیا اور یہاں؟ زرین بیگم حیران ہوتی اس کی جانب بڑھی، مگر وہ اپنے قدم پیچھے لیتا ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے قریب آنے سے روکا۔ مجھے لگتا تھا میرے گھر والے الگ ہیں، ان کی سوچ جہاں لوگوں سے بہتر ہے، وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہیں، مگر آج آپ سب کی باتیں سن کر مجھے خود پر شرم آ رہی ہے کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ تیمور، کسی فضول باتیں کر رہے ہو تم، اماں سے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ عباس نے اسے شرم دلانا چاہی تھی، جس پر وہ بے اختیار ہنسا۔ کس بات کی شرم کروں بھائی، کس بات کی شرم؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے۔ سہیل بھائی کے قاتل کو سزا دینے کے بجائے آپ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ یہ اسی کے گھر والوں کا فیصلہ تھا، وہ خود کو بچا کر اسے سزا دلوانا چاہتے تھے، ہم نے صرف ان کے فیصلے کا احترام کیا ہے، ورنہ یہ بات تو بھی جانتا ہے تیمور کے کسی کو مارنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ عباس اس کے سامنے آ کر تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ زرین بیگم نے خوفزدہ ہو کر ان دونوں بھائیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بس بہت ہو گیا، جا لڑکی، دفعہ ہو یہاں سے، اپنی شکل گم کرو، تم دونوں لڑنا بند کرو اور چلو گھر، بہت تماشا ہو گیا ہے۔ زرین بیگم بیچ میں آتے تیمور اور عباس کا ہاتھ تھامتے وہاں سے نکلی تھی۔ انم نے نفرت سے نور فاطمہ کو دیکھا، جس کا حسن مانند پڑ چکا تھا۔ نور فاطمہ کی حالت دیکھ اس کے دل میں سکون سا اترا تھا، اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، ایسا کچھ جو اس پوری صورتحال کو پلٹ کر رکھنے والا تھا۔ عباس اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب انم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عباس، کیا تم سے بات ہو سکتی ہے؟ ارے بھابھی آؤ بیٹھو، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ تمہارے بھائی کے بعد دل میں ایک چبھن سی تھی، ایک آگ سی جل رہی تھی جو آج اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد بجھ گئی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنے بھائی کے قاتل کو بدترین سزا دی، وہ لڑکی اس سے بھی زیادہ برا دیکھنے کے قابل ہے۔ عباس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس نے عباس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لمحے کو دونوں کی نگاہیں ملی تھی اور جو انم چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا۔ عباس نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ تم نے جو پیشکش رکھی میں تمہاری احسان مند ہوں، لیکن اماں کبھی نہیں جائیں گی کہ تمہاری شادی ایک بیوہ سے ہو۔ مجھے کسی کے چاہنے یا اتنا چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، اگر تم راضی ہو تو میں اس دنیا سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ عباس خود حیران تھا کہ وہ یہ سب کیا بول رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں دل ان آنکھوں میں ڈوب سا رہا تھا۔ میں کبھی تمہارے بھائی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، لیکن میں چاہتی ہوں تم اس لڑکی کو اپنا نام مت دو، تم اس لڑکی کے نام کے ساتھ اپنا نام ہٹا لو۔ اس کی بات پر عباس نے اپنا ہاتھ اس کی گریف سے نکالا تھا، وہ فوراً سنبھل کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ طلاق دے دو اسے، طلاق سے زیادہ بری سزا کسی لڑکی کے لیے نہیں ہوتی۔ طلاق دے دوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ طلاق دے دی تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے، تو پھر سزا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ طلاق دینے کے بعد بھی تم سے سزا دے سکتے ہو، وہ تمہارے پاس پچھلے 3 مہینوں سے کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا، نہ اس کا بھائی نہ ہی دنیا والے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کی بات عباس کے دل پر لگی تھی۔ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا، فکر مت کرو۔ انم کو تسلی دیتا وہ اٹھ گیا، جبکہ انم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے عباس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنی ساس کا رویہ دیکھنے کے بعد آج اسے عباس کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، چاہے لمحے کوئی صحیح۔ عباس خود کو بہت بڑا مرد سمجھتا تھا، مگر وہ ایک کھوکھلا انسان تھا جو کسی کا بھی نہیں تھا، اپنے سگے ماں باپ کا بھی نہیں۔ تیمور جب سے فارم ہاؤس آیا تھا اسے ایک پل بھی سکون نہیں ملا تھا۔ آج جو اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اس لڑکی کو کم از کم اس حالت میں دیکھنا تو ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ لڑکی جو بچپن میں اس کے ساتھ مدرسے پڑھتی تھی، جسے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا تھا، وہ آج اپنے کندھوں پر اپنے بھائی کو بوجھ سنبھالے سزا کاٹ رہی تھی۔ سالوں پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو اس نے سوچا تھا واپس آ کر وہ اس لڑکی کو اپنی عزت بنائے گا۔ وہ معصوم سی سب سے ڈری سہمی رہتی تھی، وہ اسے کوئی دعاں محبت نہیں کرتا تھا، مگر اس کے دل میں نور فاطمہ کے لیے ہمیشہ سے نرم گوشہ تھا۔ ان گزرے سالوں میں بھی وہ صحیح یاد تھی، وہ بس کامیاب انسان بننا چاہتا تھا، اور اب جب وہ کامیاب ہو گیا تھا تو وہ لڑکی اسے کس حال میں ملی تھی؟ وہ سر ہاتھوں میں گرا شدید تکلیف میں تھا۔ اسے اس معصوم لڑکی کے لیے کچھ کرنا تھا، اسے جہنم سے بچانا تھا ہر حال میں، اسے عباس سے بات کرنی تھی۔ یہی سوچتے وہ اٹھا تھا، مگر سیڑھیاں اترتے اسے جھٹکا لگا تھا۔ عباس سیدھا فارم ہاؤس آیا، نور فاطمہ کام کر رہی تھی، وہ سیدھا اندر آیا اور بنا اسے کوئی
मौका देके वो उसका बाजू मजबूती से पकड़ता, उसे लिए बाहर आता। उसे गाड़ी में फेंकते वो तेज़ी से वहाँ से निकला था। तेज़ ड्राइव करता वो घर की हदूद में दाखिल हुआ था। नूर फातिमा को घसीटते वो अंदर लाकर सहन में फेंकता एक तरफ खड़ा हो गया। ज़रीन बेगम बौखलाई हुई सी बाहर आई। अब्बास, क्या हो गया? इसे यहाँ क्यों लाया है? बस थक गया हूँ मैं इसे मार मार कर। कोई मज़ा नहीं रहा इसको मारने में भी। वही रोज़ की रोती शक्ल होती है, फिर काम करती है। अजीब बुज़दिल लड़की है। यार अम्मा, और मुझे ऐसी लड़की के साथ अपना नाम तो नहीं जोड़ना। सीढ़ियाँ उतरते तैमूर ने हैरत से अब्बास की बात सुनी थी। क्या मतलब इस बात का अब्बास? तू पागल हो गया है? क्या कह रहा है? आलम शाह को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करना चाहता है। दिल भर गया है मेरा, इससे मज़ा नहीं देती। अब ये मुझे तलाक दे रहा हूँ। मैं उसे इसलिए यहाँ लेकर आई कि तुम सब गवाह रहो कि मैं इस नूर फातिमा को तलाक दे रहा हूँ। तलाक दे रहा हूँ, मैं इसे तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ और तलाक देता हूँ। सबकी मौजूदगी में वो इस पर एक स्याह दाग लगा गया था। नूर फातिमा मारे सदमे को उसे देख रही थी। जिनकी ने उसे ऐसी जगह पर ला कर मारा था जहाँ उसके लिए पानी था और ना ही छाँव। अब से इस घर में सिर्फ मुलाजमा की हैसियत रहेगी। और हाँ, मैं अनम से निकाह कर रहा हूँ बहुत जल्द। भाभी की जगह उसने सीधा उसका नाम लिया था। ज़रीन बेगम खामोश तमाशाई बनी ये सब तमाशा देख रही थी। उनकी अपनी औलाद उनसे मुकाबले पर उतर आई थी। उन्होंने अनम को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। उन्हें समझने में लम्हा लगा था कि आखिर ये अब्बास को अचानक हुआ क्या है। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। नूर फातिमा को सर्वेंट क्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया था। वो इद्दत में थी, मगर इद्दत में होने के बावजूद बस सारे काम कर रही थी। उसको जैसे चुप लग गई थी। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। उसकी इद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, मगर उसका भाई एक बार भी उसे पूछने नहीं आया था। अब्बास मुकाबले में शिरकत के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। घर में कोई उससे बात नहीं करता था और ना ही वो किसी से, सिर्फ एक तैमूर था जो वक्त पर उसके लिए खाना भिजवाता था। वो तैमूर को जानती थी और वह एहसानमंद थी कि इस दलदल में सिर्फ एक वही था जो उसकी जानिब हाथ बढ़ाए खड़ा था। हर लम्हे बिना उसे एहसास दिलाए वो उसकी मदद कर रहा था। लेकिन नूर फातिमा पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। वो हर चीज़ समझने लगी थी। उसे बस यहाँ से जाना था, वो मर जाना चाहती थी। मगर वो अनजान थी आने वाले वक्त से। अब्बास और अनम का आज निकाह था। वो मुलाजमीन के साथ मिलकर खामोशी से काम कर रही थी जब तैमूर अचानक उसके पीछे आ खड़ा हुआ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली नूर फातिमा। तैमूर की अचानक आवाज़ पर वो खौफज़दा होकर तैमूर को देखने लगी। मुझे लगा था बचपन में जो लड़की डरपोक है वो बड़े होकर शायद थोड़ी बहादुर हो जाए, मगर वो बहादुर होने के बजाय मज़ीद डरपोक और बुज़दिल होती चली गई, जो अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकती। तैमूर की बात पर उसने सर झुका दिया। आज इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि पिछले कुछ वक्त से आ नहीं सका था। तुम इद्दत में थी और मैं नहीं चाहता था तुम्हारे लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हों। लड़कपन से लेकर अभी तक मैं तुम्हें नहीं भूला। मुझे तुम बहुत ख़ास लगती थी, बहुत नायाब। आप उसे इस तरह की बातें मत करें तैमूर साहब। वो बोली भी तो क्या, तैमूर हंस पड़ा। तैमूर साहब इसलिए इस तरह बातें करें क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में नूर फातिमा के लिए मैं हूँ, उसके लिए खड़ा। जब भी मेरी ज़रूरत हो बिला झिझक मुझे आवाज़ दे देना, मैं उसी वक्त तुम्हारे सामने मौजूद होऊंगा। जब मेरे अपने अपने मेरे लिए नहीं हो तो आप भी मेरे लिए नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी बात समझ चुकी हूँ। मैंने तुमसे निकाह करना चाहता हूँ फातिमा। तैमूर की पेशकश पर उसे झटका लगा था। वो कम अज़ कम इस बात की उम्मीद तो तैमूर से बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ मेरा यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। मैं तुम्हें उस जगह रखूँगा भी नहीं, तुम मेरे साथ चलना जहाँ मैं रहता हूँ। हम एक नई दुनिया बसाएंगे जहाँ तुम और मैं होंगे। तुम आगे बढ़ना, अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करना। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। मेरा तुमसे वादा, एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा करके देख लो नूर फातिमा। वो उसे ख्वाब दिखा रहा था। नूर फातिमा खामोशी से उसे देखने लगी। ज़िंदगी में अब किसी पर एतबार करके बेहद मुश्किल हो गया था। अब्बास और अनम का निकाह हो गया तो उसे पता चला कि उसका भाई और भाभी गांव छोड़कर जा चुके हैं। यह खबर सुनते ही न जाने क्यों उसे दुख नहीं हुआ था। शायद ज़िंदगी ने उसे इस कदर बेहिस कर दिया था। वह अजीब सोचों में गुम हो गई और फिर उसने तैमूर को हाँ कर दी। उसने आज पहली बार अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद किया था। ये जुआ था जिसमें हार या जीत अब किस्मत के हाथ में थी। घर में सब मौजूद थे। अनम और अब्बास सोफे पर बैठे थे।
جبکہ زرین بیگم خاموش تھی۔ تیمور کہاں ہے اماں؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، عباس کے پوچھنے پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اس سے پہلے عباس کوئی جواب دیتا اسے سامنے سے تیمور آتا نظر آیا، مگر اس کے ساتھ نور فاطمہ کو لال جوڑے میں دیکھ وہ چونکا۔ چونکنے کو تو باقی سب بھی تھے۔ میں نے نور فاطمہ سے نکاح کر لیا ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اس نے سب کے سروں پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم آخر اس لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ عباس غصے سے پاگل ہوا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا؟ مت بھولو یہ ہمارے دشمن کی بہن ہے۔ دشمن کی بہن ہے مگر دشمن نہیں ہے عباس بھائی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ونی ہو کر ہمارے گھر آئی ہے، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں، تم ابھی کے ابھی سے طلاق دو۔ عباس کی بات پر نور فاطمہ نے خوفزدہ نگاہوں سے تیمور کو دیکھا، جو اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ یہ ونی ہو کر آئی تھی آپ کے نکاح میں، مگر جس لمحے آپ نے اسے طلاق دی یہ اس کھوکھلی رسم سے آزاد ہوگی۔ اب یہ بس میری بیوی ہے، میری عزت۔ کسی نے بھی اس کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ عباس کے نگاہوں میں دیکھتا وہ ایک لفظ پر زور دے کر کہتا سب کے منہ پر تالا لگا گیا تھا۔ نور فاطمہ کا ہاتھ ہمیں وہ سے لیے اپنے کمرے میں آیا۔ نور فاطمہ کو بیڈ پر بٹھائے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں یہاں ہوں تمہارے پاس، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا ہاتھ تھام وہ اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا۔ آنسو نور فاطمہ کے گال پر بہنے لگے۔ آج تک کوئی اس کے لیے یوں کھڑا نہیں ہوا، اس کے لیے کسی سے لڑا نہیں تھا۔ میں کسی پر یقین نہیں کر پا رہی، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اپنوں نے اور دنیا والوں نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ مت کرو، کس نے کہا فوراً یقین کرو؟ جو دل کر رہا ہے نا وہ کرو، بس میرے ساتھ رہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ تیمور نے اس کے پیپر جمع کروا دیے تھے، وہ باہر ملک کی شہریت رکھتا تھا۔ اس کے لیے نور فاطمہ کو اپنے ساتھ لے جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے اور نور فاطمہ کے لیے وہیں گاؤں میں ایک گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ نور فاطمہ کو اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا جہاں اس کی بری یادیں تھیں۔ وہ ہر لمحے نور فاطمہ کے ساتھ ہوتا تھا، وہ اسے ایک لمحے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب جب وہ اکیلے بیٹھتی تھی وہ ماضی میں کہیں کھو جاتی تھی۔ تیمور اسے ماضی سے نکالنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا حال اور مستقبل دونوں روشن ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا باشعور انسان تھا، وہ جاہلوں جیسی باتیں نہیں کرتا تھا، وہ ان جاہلانہ رسموں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ شاید اسی لیے وہ عباس سے بہت مختلف تھا۔ تعلیم بہت ضروری ہے ایک انسان کے لیے۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اسے صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا سکھاتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھ لکھنے کے بعد بھی جاہل رہتے ہیں، کیونکہ خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ صرف ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں سیکھنا ہوتا، انہیں بس وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے۔ عباس عالم بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا، جسے طاقت کا نشہ تھا، جسے اپنی دولت کا غرور تھا، مگر اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ وہ ایک کھوکھلا انسان تھا۔ انم سے شادی کے بعد بھی اس کی فطرت نہیں بدلی تھی، کیونکہ وہ ایک بار ایک لڑکے پر ہاتھ اٹھا چکا تھا تو انم پہ ہاتھ اٹھانا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ تیمور نور فاطمہ کے لیے باہر ملک آ گیا تھا، نیا ماحول، نئی جگہ، نور فاطمہ کے لیے ایڈجسٹ ہونا مشکل تھا، مگر اس مشکل میں تیمور ہر قدم پر اس کے ساتھ آئی کی طرح۔ نور فاطمہ نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا، وہ ظاہر و باطن دونوں سے خوبصورت تھا۔ روز وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے اسے اپنی دنیا میں لے جاتا تھا، ایسی دنیا جہاں محض ہنسی تھی۔ تیمور کی قربت میں مہکتی وہ کھلتا گلاب بن گئے تھے۔ تیمور چاہتا تھا آگے پڑھے، اپنی تعلیم پوری کرے، وہ ہر ممکن حد تک نور فاطمہ کو سکون دینا چاہتا تھا۔ اس کے صبر کا پھل تھا۔ نور فاطمہ اسے دیکھتی رہتی تھی، خدا نے ایک شاندار مرد اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا وہ بہت جلد مر جائے گی، خوشیاں اس کے نصیب میں نہیں ہیں، ساری خوشیاں اس پر حرام ہو گئی ہیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی وہ ساری آزمائش تھی جس کا پھل آج تیمور کی صورت میں اسے ملا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے بھائی بھابھی کہاں ہے، کس حال میں ہیں، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جن لوگوں نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی، ویسے لوگوں سے کوئی رابطہ اور کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس دنیا میں صرف اس کے لیے ایک ہی شخص تھا اور وہ تیمور تھا۔ وہ اس ایک شخص کے سہارے ساری زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی محبت میں مبتلا ہو رہی تھی، اور لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں ایک عورت صرف عزت مانگتی اور تیمور اسے عزت کے ساتھ بے تحاشا محبت بھی دے رہا تھا، تو پھر کیوں نہ وہ اس کے لیے اپنا دل وسیع کر دی۔ زندگی اس پر ایک بار پھر مہربان تھی،
اس کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھلے تھے۔ وہ 2 بچوں کی ماں بنی تھی، زندگی مکمل تھی۔ وہیں دوسری طرف انم نے عباس سے شادی کر کے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک اچھی زندگی سے جہنم جیسی زندگی میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ عباس جو عزت دینے کے وعدے کیا کرتا تھا، آج اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کرتا تھا، بڑی محفل میں اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ اور اب اولاد نہ ہونے پر وہ ایک بار پھر شادی کرنے جا رہا تھا۔ آج انم کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے لیے جہنم خرید لیے تھے، اور عباس اس جیسے مردوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ وہ یوں ہی در در بھٹکتے تھے اور عباس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اس کے پاس ہر چیز تھی سوائے سکون کے، اور شاید یہی اس کی سزا تھی کہ پہلے وہ عباس جس کی سب عزت کیا کرتے تھے، آج سب کی نگاہوں اس کے لیے صرف حقارت تھی۔ نور نے مشکلات برداشت کی تھی اور تیمور نے اپنی نیت صاف رکھی تھی، اور آج وہ دونوں خوش تھے، ان کی زندگی مکمل تھی، جہاں سے خوشیاں خوشیاں تھیں۔